علماء سے صفر کے بارے میں سوالات و جوابات تعارف مان صفر کا اسلامی تاریخ و معاشرت میں ایک خاص مقام ہی بعض روایات و اتفاقات کی وجہ سے عوام میں صفر کے حوالے سے مختلف عقائد اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں، جیسے بدشگونی، جنگوں مصائب کا اس سے منسوب ہونا وغیرہ۔ اس مضمون میں ہم عام لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے اہم سوالات علماء کے نزدیک آسان اور مستند انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور غلط فہمیاں دور ہوں۔ سوالات سادہ رکھے گئے ہیں اور جوابات علمی مقاصد قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ سوال 1، کیا مان صفر بدشگونی کا مہینہ ہے؟ جواب: اسلام میں کسی مخصوص مہینے کو بطور مجموعی بدشگونی کہنا صحیح نہیں۔ قرآن و حدیث میں مان صفر کو بدشگونی سے منسلک کرنے کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں۔ بعض لوگوں کی روزمرہ تجربات، تاریخی حادثات اسی مہینے میں ہو جانے کی بنا پر یہ بات عام ہو گئی، مگر شرعی نقطۂ نظر سے بدشگونی، جادو، قیاس آرائی سے بچنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ پر توکل کر کے عبادت، دعا اور صدقہ سے کسی بھی پریشانی کے لیے مدد طلب کی جائے۔ سوال 2، صفر میں کیا خاص نفل عبادات ہیں؟ جواب: صفر کے لیے کوئی مخصوص واجبہ مسنون عبادت قرآن و حدیث میں نہیں ملی جو ساری امت پر لازم ہو، البتہ عمومی طور پر ہر مسلمان پر مشروع ہے کہ وہ ہر مہینے کی مانند اس مہینے میں بھی نمازیں، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار اور صدقہ جاری رکھے۔ بعض حضرات رات کی عبادت، تسبیحات اور ذکر بڑھا دیتے ہیں، یہ سب مستحب اور مفید ہیں، مگر انہیں مخصوص مہینے سے منسوب کر کے واجب نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ سوال 3، صفر میں شادی کاروبار شروع کرنا کیسا ہے؟ جواب: شرعی طور پر کسی بھی مہینے میں شادی کاروبار شروع کرنا جائز ہے، بشرطے کے معاملات شریعت، عقل اور سماجی قوانین کے مطابق ہوں۔ صفر کو بطور خاص ناپسند ناموافق قرار دینا دلیل کے بغیر غلط ہے۔ اگر کسی کو ذاتی یا معاشی وجوہات کی بنا پر مخصوص تاریخ بہتر لگے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، مگر عقدیہ یہ کہنا کہ صفر میں شادی کرنے سے بد اثر ہوگا ممنوع ہے۔ سوال 4، کیا صفر میں کوئی خاص دعائیں، اذکار پڑھے جائیں؟ جواب: مخصوص مہینوں میں خصوصی دعائیں جو حدیث قرآن میں وارد ہوں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر صفر کے لیے کوئی خاص دعا کا ورد عمومی اہل علم نے نقل نہیں کی، لہذا بہترین عمل یہ ہوگا کہ معمول کی دینی دعاؤں، استغفار، صدقہ اور نماز تہجد سے دل کو مضبوط کیا جائے۔ سوال 5، صفر میں شہادتوں تاریخی واقعات کا کیا مقام ہے؟ جواب: بعض اہم تاریخی واقعات خاص مہینوں میں واقع ہوئے ہیں، جیسے صفر میں بعض اماموں معصومین کی شہادتان۔ واقعات کو یاد رکھنا، تعزیت، مجالس یاد اور تاریخ سے عبرت لینا مذہبی شعور کا حصہ ہے، البتہ اس میں شرک غیر شرعی رسم و رواج شامل نہ ہوں۔ روایات کی تحقیق اور مصادر کی طرف توجہ ضروری ہے تاکہ حقائق اور غلط فہمیوں میں فرق واضح رہے۔ سوال 6، کیا قبرستان میں جانا مرنے والوں کے لیے خیرات دینا صفر میں ممنوع خاص ہے؟ جواب: قبرستان میں جا کر مرنے والوں کے لیے دعا اور خیرات کرنا اسلام میں مستحب ہے اور یہ کسی مہینے سے منسلک نہیں۔ اگر کوئی شخص صفر میں ورثہ کے نام صدقہ کرے یا کسی کے لیے نفل دے تو یہ ثواب کا باعث ہے، مگر حرمت ممنوعیت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ سوال 7، بعض لوگ صفر کے آخری بدھ کو خاص اہمیت دیتے ہیں، کیا اس کی بنیاد ہے؟ جواب: علماء نے اس قسم کی باتوں کے متعلق کہا ہے کہ اگر اس کی کوئی مستند سند قرآن صحیح حدیث میں نہ ہو تو اسے عوام الناس میں عام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایتیں ضعیف موہوم ہو سکتی ہیں، اس لیے احتیاط کے ساتھ علماء کی کتب حدیث اور فقہ کا حوالہ دیکھنا چاہیے۔ عمومی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہر دن و مہینہ اللہ کا حکم ہے، مگر مخصوص نہ خوشگوار دن کا عقیدہ بلا دلیل قبول کرنا درست نہیں۔ سوال 8، صفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب: روزہ واجب ممنوع نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، مگر فرض روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے کی کوئی مخصوص مکروہت ثواب کا تعلق مخصوص مہینے سے ناؤنفل روزہ کرنے کے لیے نیت اور شرعی قواعد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال 9، صفر میں مسافرت سفر کرنا کیسا ہے؟ لوگ ڈر محسوس کرتے ہیں، حکم کیا ہے؟ جواب: سفر کا فیصلہ حالات ضرورت اور حفاظت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ خطرناک غیر محفوظ حالات میں احتیاط کرنا طبیعتاً عقل کے خلاف نہیں، مگر صرف اس لیے کہ یہ صفر ہے۔ سفر ترک کرنا
دلیل شرعی نہیں علماء کہتے ہیں کہ اسلام عقلی احتیاط کی اجازت دیتا ہے، اگر سفر واقعی خطرناک ہو تو ملتفت ہونا چاہیے وگرنہ سفر کرنا جائز ہے۔ سوال 10 سفر میں طلاق عدت کے معاملات میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب: شرعی طلاق اور عدت کے احکام مہینہ کی نوعیت سے بدلتے نہیں۔ اگر طلاق عدت کا حکم آ گیا تو وہی شرعی قوانین لاگو ہوں گے جو شریعت نے بتائے ہیں۔ صفر کسی دوسرے مہینے میں عدت طلاق کا عمل اسی طرح نافذ ہوگا۔ مذہبی امور میں مہینے کو بطور شرعی دلیل استعمال کرنا غلط ہے۔ سوال 11 اگر کسی نے صفر میں غلط عقیدہ اپنایا تو کیا کرے؟ جواب: سب سے پہلے نرمی اور حکمت سے بات کریں اور سنجیدہ افراد کو صحیح معلومات کے لیے اہل علم کی طرف رہنمائی کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح گفت و شنید دلیل اور شواہد کے ساتھ کی جا سخت تمسخر جھگڑا مفید نہیں ہوتا۔ سوال 12 کیا صفر میں خواتین کے لیے مخصوص عبادات احتیاطت ہیں؟ جواب: مرد عورت کے اعمال شرعی اصولوں کے تحت یکساں ہیں۔ صفر میں عورتوں کے لیے مخصوص کوئی عبادت احتیاط شریعت میں ثابت ناؤتب سماجی وجوہات جیسے سفر صحت کی بنا پر احتیاط کی جا سکتی ہے، مگر وہ عمومی انسانی احتیاط ہے نہ کہ مخصوص شرعی پابندی۔ سوال 13 صفر میں بچوں کو کیا سکھائیں؟ جواب: بچوں کو قرآن احادیث نبوی اخلاق اور سچائی سکھائیں، انہیں بدشگونی خوف کا عادی نہ بنائیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ اللہ ہر حال میں مددگار ہے اور دعا، نیک عمل اور احترام اسلاف اہم ہیں۔ سوال 14 کیا صفر میں خاص روایات رسوم مثلاً چراغ جلانا، جلوس نکالنا جائز ہے؟ جواب: اگر یہ رسوم شرعی حدود میں ہوں، کسی شرک بدعت پر مبنی نہ ہوں اور معاشرتی طور پر نقصان دہ نہ ہوں تو مقامی روایات قابل قبول ہو سکتی مگر اگر کسی رسم میں شرک لازمی تقریبات غیر اسلامی عناصر شامل ہوں تو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہر روایت کو قرآن و سنت کے آئینے میں تولنا چاہیے۔ سوال 15 صفر میں قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جواب: فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا اور مرحوم کے حق میں صدقہ کرنا مشروع ہے۔ اسے سادہ انداز میں کیا جائے، مختصر اور مؤثر دعائیں کریں۔ کسی بھی دعا رسم کو مخصوص تاریخ سے منسلک کر کے اس کی مشروعیت ثابت کرنا مناسب نہیں۔ سوال 16 کیا صفر میں کسی خاص نذرانے تعویذ کی ضرورت ہے؟ جواب: اسلام نے تعویذ طلسمات کو عمومی طور پر ناپسند کیا ہے اگر وہ شرک جھوٹی دعاؤں پر مبنی ہوں۔ نیک نیتی سے بنائے گئے قرآن کی آیات دینی الفاظ کا ورد بغیر شرک کے بعض مکاتن فکر میں ہوتا ہے، مگر اس کا درست طریقہ اہل علم سے معلوم کیا جائے۔ غیر مستند اور توہماتی چیزوں میں پیسہ ایمان ضائع نہ کریں۔ سوال 17 صفر میں سماجی رویے کیسے ہونے چاہئیں؟ جواب: ہر مہینے کی طرح صفر میں بھی ادب، تحمل، صلہ رحمی، میل جول اور اتحاد کو فروغ دینا ضروری ہے۔ معاشرتی سطح پر گھبراہٹ خوف پھیلانے کی بجائے علم، تربیت اور تعاون کو ترجیح دیں۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاشرتی فتنوں کا حل علمی و عملی اقدامات ہیں نہ کہ توہمات۔ سوال 18 صفر کے حوالے سے ضعیف روایات کا معیار کیا ہے؟ جواب: حدیث کے معیار کے لیے علماء حدیث نے درجہ بندی کی ہے، صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ۔ اگر کوئی روایت مان صفر کے متعلق ملتی بھی ہے تو اس کی سند و متن کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ ضعیف روایات کو عام شرعی عمل پر دلیل نہیں بنایا جاتا۔ مستند احادیث کے لیے معتبر کتب حدیث کا حوالہ دیکھیں۔ اہل علم سے استفسار کریں۔ سوال 19 کیا صفر میں مرنے والوں کی زیارت زیادہ ثواب رکھتی ہے؟ جواب: قبر کی زیارت اور مرحومین کے لیے دعا کا ثواب ہر حال میں موجود ہے، مگر خاص طور پر کسی مہینے کو زیادہ ثواب کا ذریعہ قرار دینا بلا سند درست نہیں۔ افضل عمل یہ ہے کہ قبر کی زیارت اخلاق اور ادب کے ساتھ کی جائے اور مرحوم کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ سوال 20 صفر کے متعلق علماء میں اختلافات کس حد تک ہیں؟ جواب: بعض فقہی مسائل تاریخی واقعات میں علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر بنیادی شرعی امور میں اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ صفر کے بارے میں اختلافات عموماً اس بات پر ہوتے ہیں کہ کون سی روایت معتبر ہے یا کون سی روایت محض عوامی عقائد پر مبنی ہے۔ علماء مخالف توہم اور بدشگونی کے خلاف ہیں اور عوام کو مستند تعلیم کی طرف بلاتے ہیں۔ سوال 21 کیا صفر میں کوئی خاص اخلاقی سبق ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جواب: ہر مہینہ انسان کو اللہ کی یاد، نفس کی اصلاح اور معاشرتی فرائض کی یاد دلاتا ہے۔ سفر بھی ہمیں زندگی کی ناپائیداری، موت کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی یاد دلاتا ہے، یاسی خوف کی بجائے اصلاح اور عمل کی تحریک کے طور پر۔ سوال 22 اگر کوئی شخص صفر کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہے تو کیا مشورہ دیں گے؟ جواب:
علماء کا مشورہ ہے کہ خوف کو علم اور عمل سے دور کریں۔ قرآن کی تلاوت، دعائیں، نفل عبادات اور صدقہ خوف کو کم کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ اگر خوف حد سے زیادہ ہو تو طبی یا نفسیاتی مدد بھی مفید ہو سکتی ہے۔ سوال 23 کے حوالے سے عوامی تعلیم کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: مدارس، مساجد، علماء اور سوشل میڈیا پر مستند مواد کی اشاعت بہترین طریقہ ہے۔ عوام کو مصادر اور علماء کے حوالہ جات کے ساتھ معلومات فراہم کی جانی چاہئیں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو۔ سوال 24 کیا سفر میں روزانہ کی نمازیں اور جمعہ کی نماز کے آداب مختلف ہیں؟ جواب: نہیں، نماز اور جمعہ کے آداب مہینہ سے تبدیل نہیں ہوتے۔ نماز کے بنیادی آداب قرآن و حدیث میں بیان ہے اور ہر مہینے میں وہی اطلاق ہوتے آؤ۔ سوال 25 آخر میں علماء کا خلاص موقف کیا ہے؟ جواب: خلاصہ یہ ہے کہ مان صفر کو بطور مجموعی بدشگونی یا خاص پریشانیوں کا سبب نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ شرعی عمل، اخلاق، دعا اور اللہ پر توکل ہر وقت بہترین حل ہے۔ غلط روایات، توہمات اور افواہوں سے بچیں اور کسی بھی مذہبی مسئلے میں مستند علماء اور کتب حدیث کی طرف رجوع کریں۔ نتیجہ: مان صفر کے بارے میں علماء عمومی طور پر توہم اور بے بنیاد عقائد کی نفی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو علم، حکمت، دعا اور نیک عمل کی طرف راغب کرتے آؤ۔ اگر آپ کو کسی مخصوص روایت یا مسئلے کی سند جاننی ہو تو براہ راست اہل علم سے اس روایت کی سند و متن دکھا کر پوچھیں، یہی بہترین طریقہ ہے۔ رحمہ للعالمین کی سنت و قرآن کی روشنی میں ہر مہینے کو سنبھالیں اور اپنے الف امال پر زیادہ توجہ دیں۔ مان صفر، علماء کے سوالات و جوابات۔ تعارف: مان صفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں عوام میں مختلف اقوال، روایات اور بدشگونی کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ صفر کو بدشگونی اور بدقسمتی سے جوڑتے ہیں، جبکہ فقہا اور علماء نے اس بارے میں واضح موقف بتایا ہے۔ اس مضمون میں ہم علماء کے سامنے عام لوگوں کے اٹھنے والے سوالات اور ان کے علمی، فقہی اور عملی جوابات پیش کریں گے تاکہ القلا، توہمات اور شرعی احکام واضح ہوں۔ سوال 1 کیا صفر واقعی بدشگونی کا مہینہ ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں کسی مخصوص مہینے کو بدشگونی سے جوڑنا شرک اور توہم پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآنی اور نبوی تعلیمات کے مطابق ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے اور کسی مہینے کو خود بخود بدشگون کہنا قابل قبول نہیں۔ بعض ثقافتی روایات نے صفر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کیں جنہیں علماء نے نفی کیا ہے۔ سوال 2 کیا صفر میں شادی یا کاروبار شروع کرنا ناجائز ہے؟ جواب: شرعی اعتبار سے نہ تو صفر میں شادی کرنا حرام ہے اور نہ ہی ناجائز۔ نکاح اور کاروبار کے معاملات شرعی اصولوں اور معاشی حالات کے مطابق ہوتے آؤ۔ اگر کوئی شخص صفر میں شادی یا کاروبار سے متعلق خوف محسوس کرے تو اسلامی شریعت میں یہ خوف دلیل نہیں بنتا۔ علماء کی رہنمائی یہی ہے کہ شرعی اور عملی وجوہات کے مطابق فیصلہ کر۔ سوال 3 کیا صفر میں مسافر کا سفر کرنا منع ہے؟ جواب: سفر کرنے میں کوئی مخصوص منع نہیں۔ اسلام نے سفر کو محدود یا ممنوع قرار نہیں دا، البتہ اگر کسی سفر میں حقیقی خطرہ یا مشکل ہو تو عقل اور شرعی نصیحت کے مطابق احتیاط کی جائے۔ خوف اور توہمات کی بنیاد پر سفر کو ترک کرنا درست نہیں۔ سوال 4 کیا سفر میں مرنے والے کے لیے دعائیں یا مخصوص رسومات فرض ہیں؟ جواب: اسلام میں مرنے والوں کے لیے دعائیں، صدقہ اور ان کے لیے خیرات کرنا مستحب اور قابل ثواب ہے، مگر مخصوص رسومات جو بدعت پر مبنی ہوں علماء عموماً منع کرتے ہیں۔ عقیدہ و عمل دونوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال 5 صفر میں نفل، صوم اور عبادات کا کوئی خاص ثواب ہے؟ جواب: صفر میں نفل عبادات، تلاوت قرآن اور ذکر کرنے کا معمولی سا ثواب عام عبادات جیسا ہی ہے۔ کو مخصوص عبادت جس کا ثبوت شرع میں ہو تو اس کا اہتمام کیا جائے، مگر عام روایات جن کو خصوصی فضیلت دی جاتی ہے اگر ان کا سند مضبوط نہ ہو تو ان پر عمل غیر ضروری ہے۔ سوال 6 کیا صفر میں قبرستان جانا منع ہے یا اسے ترک کرنا چاہیے؟ جواب: قبروں کی زیارت اسلام میں مستحب ہے اور اسے ترک کرنا مناسب نہیں، چاہے مہینہ صفر ہو یا کوئی اور۔ علماء نے تاکید کی ہے کہ قبروں کی زیارت سے انسان کو موت کی یاد اور آخرت کی تیاری کا سبق ملتا ہے۔ البتہ بعض علاقوں میں قبرستانوں کے بارے میں غلط رواج پایا جاتا ہے جس سے احتیاط کی ہدایت ہے۔ سوال 7 صفر کے حوالے سے کون سی غلط روایات عام ہیں؟ جواب: سب سے عام غلط رواج یہ ہے کہ صفر میں بدشگونی کی وجہ سے شادی، سفر اور نئے کام سے پرہیز کیا جائے۔
نیز بعض جگہ لوگوں نے مخصوص دنوں کو نحس مان لیا ہے، بعض رسومات جیسے مخصوص قسم کی نوافل اسم پاک کے ساتھ طے شدہ دعائیں جو سند کے بغیر مشہور ہوں، علماء ان کو غیر شرعی قرار دیتے ہیں۔ سوال 8، کیا علماء نے صفر کے بارے میں کوئی خاص فتویٰ جاری کیا ہے؟ جواب: متعدد علماء نے واضح کیا ہے کہ صفر خود میں کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اچھا یا برا ہو۔ فقہ نے عام طور پر کہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہوں وہ قبول کریں، اور جو مقامی توہمات ہوں انہیں چھوڑ دیں۔ سوال 9، کیا صفر میں راتوں کی خصوصیت ہے، مثلاً بے چینی آخو؟ اب زیادہ آتے ہیں۔ جواب: روایات میں خوابوں کی کثرت بے چینی کے متعلق کوئی مذہبی دلیل مضبوط نہیں۔ خواب عام طور پر نفسیاتی صحت، اطعام و نوش کی وجہ سے آتے آؤ، اگر خوابوں میں کوئی رہنمائی یا خیر ملے تو ان کے مطالعے کے اصول احادیث میں بیان ہیں، مگر صفر کو اپنے آپ میں خوابوں کا مہینہ قرار دینا درست نہیں۔ سوال 10، صفر کے دنوں میں نماز ذکر کا کوئی مخصوص فضل بتایا گیا ہے؟ جواب: نماز اور ذکر کا عمومی فضیلت ہر وقت ہے، کوئی خاص نماز ذکر صفر کے لیے مخصوص نہیں جب تک کہ اس کا سند ثابت نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہر نیک عمل قابل قبول ہے، اور عبادت میں تسلسل بہتر ہے بجائے مخصوص توہماتی اعمال کی۔ سوال 11، کیا صفر میں کوئی مخصوص دعا استغفار پڑھا جائے؟ جواب: کسی مخصوص دعا کی تاکید جو صفر سے متعلق ہو شریعت میں مضبوط سند کے بغیر قابل اطلاق نہیں۔ عام دعا استغفار اور نمازن تہجد وغیرہ ہر مہینے کے لیے یکساں اثر رکھتی ہے۔ سوال 12، صفر کے دوران بچوں کو کوئی خاص احتیاط کرنی چاہیے؟ جواب: بچوں کے لیے صفر میں مخصوص احتیاطیں بنیادی طور پر عام احتیاطیں ہیں، جیسے صحت اور حفظان صحت کا خالبد شگون کی وجہ سے خوفزدہ کرنا بچوں کو ذہنی طور پر متاثر کر سکتا ہے، لہذا والدین کو صبر اور علمی بنیادوں پر ہدایت کرنی چاہیے۔ سوال 13، کیا صفر میں کسی کے نام پر صدقہ کرنا ضروری ہے؟ جواب: صدقات کا شرعی حکم محتاجوں کی مدد کی صورت میں استحباب واجب، حد منحصر ہو سکتا ہے، مگر کسی مخصوص مہینے میں صدقہ کرنا لازم نہ ہو۔ صدقہ ہر وقت قبول ہے اور بہترین عمل ہے، لہذا صفر میں بھی صدقے کا خیر مقدم ہے، مگر اسے لازم قرار دینا درست نہیں۔ سوال 14، کیا صفر میں زیارتن قبور کا طریقہ بدل جاتا ہے؟ جواب: زیارتن قبور کا طریقہ ایک جیسا رہتا ہے۔ علماء نے بعض روایات کی بنیاد پر کچھ آداب بیان کیے ہیں، مثلاً سلام کہنا، دعا کرنا اور بدعت رسوم سے اجتناب۔ کسی مخصوص رسم کو صفر میں ملحوظ رکھنا ضروری نہیں۔ سوال 15، کیا صفر کی روایات صرف مسلمانوں تک محدود ہیں؟ جواب: نہیں، صفر کے بارے میں جو روایات ہیں وہ عموماً مقامی ثقافتوں غیر اسلامی روایات سے متاثر ہیں۔ عالم اسلام کے مختلف حصوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، مگر شرعی نصوص میں صفر کا کوئی خاص مذکورہ مقام نہیں۔ سوال 16، کیا قرآن احادیث میں صفر کا خصوصی ذکر ملتا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مہینوں کا ذکر ہے، مگر صفر کا کوئی مخصوص حوالہ قرآن میں بطور بدشگونی موجود نہیں۔ احادیث میں بھی صفر پر کوئی ایسی مستند حدیث عام طور پر قبول نہیں کی جاتی جو اسے نہ ثابت کرے۔ سوال 17، اگر کسی نے صفر میں بدشگونی محسوس کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کوئی فرد صفر میں بدشگونی محسوس کرے تو علماء عمومی رہنمائی کے مطابق پہلے تو توہم سے پہچان کر اس پر صبر و استقامت اختیار کریں، دعا، استغفار، صدقہ اور نفل عبادات سے دل کو مضبوط کریں اور اصلاح عمل کریں۔ سوال 18، صفر کے مہینے میں خاندان کے بزرگوں کی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جواب: بزرگوں کی نصیحت میں عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو توہم اور بدعت سے بچنا چاہیے، دینی تعلیمات حاصل کریں اور اپنے معاملات میں شرعی رہنمائی پر عمل کریں۔ رسوم سے زیادہ اہم اسلامی اخلاق اور عمل ہیں۔ سوال 19، کیا صفر کے مہینے میں نماز جنازہ کا طریقہ کار بدلتا ہے؟ جواب: نماز جنازہ کا طریقہ کار شرعی اصولوں کے تحت ہے اور یہ مہینے کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ فقہ نے وضاحت کی ہے کہ جنازہ کے آداب اور نماز کے ارکان ہر وقت ایک جیسے ہیں۔ سوال 20، کیا صفر میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات کم از زیادہ ہیں؟ جواب: علماء کا عمومی موقف یہ ہے کہ دعا کی قبولیت اللہ کے ارادے اور عمل بندے کی خلوصیت پر منحصر ہے، یہ کسی مخصوص مہینے سے منسلک نہیں۔ سوال 21، کیا صفر سے متعلق عام روایات پر عمل کرنے والے افراد کو ملامت کرنا چاہیے؟ جواب: نہ تو ملامت کرنا چاہیے اور نہ ہی زبردستی اس کے خلاف دلائل رکھنا چاہیے۔
معقول گفتگو اور شرعی دلائل کے ساتھ سمجھانا بہتر ہے، لوگوں کو علم دینا اور نرمی سے رہنمائی کرنا چاہیے۔ سوال 22، کیا علماء صفر سے متعلق اقوال میں اتفاق رکھتے ہیں؟ جواب، علماء میں بنیادی اتفاق اسی بات پر ہے کہ صفر کو بدشگون ماننا درست نہیں، اختلاف زیادہ تر اس بات پر ہوتا ہے کہ مقامی روایات کو کس حد تک بردباری یا مذمت کے ساتھ دیکھا جائے۔ بعض علماء تعلیمی انداز اختیار کرتے ہیں جبکہ بعض سخت رد عمل بھی دکھاتے ہیں۔ سوال 23، صفر میں تجارت یا کاروباری معاہدوں کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ جواب، تجارت اور معاہدات میں صفر کی وجہ سے معاہدہ ٹالنا شرعی طور پر کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ شریعت میں معاہدے کی شرائط اور فریقین کی رضا اہم ہے، عقل اور معاشی حالات دیکھ کر فیصلہ کریں۔ سوال 24، کیا صفر کے دوران تشدد یا سازشوں سے بچنے کے مشورے ہیں؟ جواب، اسلامی رہنمائی عمومی طور پر اخلاقی تقوی، صبر، دعا اور عدل کی تاکید کرتی ہے۔ تشدد یا سازشوں سے بچنے کا مشورہ ہر وقت دیا جاتا ہے، مہینہ صفر بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ سوال 25، صفر میں بیمار شخص ان کے لیے کیا دعائیں یا علاج تجویز کیے جاتے ہیں؟ جواب، بیمار شخص کے لیے طبی علاج اور دعاؤں دونوں کی اہمیت ہے۔ علماء سنت اور دعائے شفاعت کی تاکید کرتے ہیں مگر علاج ترک کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ سوال 26، کیا صفر میں روزہ رکھنا مسنون ہے؟ جواب، روزہ رکھنا تہجد یا نفلی روزوں کی صورت میں مستحب ہے جب تک کہ وہ صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ صفر میں خاص روزہ مسلم فرقہ میں فرض قرار نہیں پاوا۔ سوال 27، صفر کے مہینے میں بچوں کی شادی کو ٹالنا چاہیے؟ جواب، بچوں کی شادی ٹالنے یا جلد کرنے کا فیصلہ شرعی، معاشی اور خاندانی حالات پر منحصر ہے، کسی مخصوص مہینے کی وجہ سے ٹالنا مناسب نہیں۔ سوال 28، کیا صفر میں کسی خاص خدمت خیر کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب، علماء عمومی طور پر تبلیغ دین، مدرسوں کی امداد اور محتاجوں کی مدد کو ہر مہینے میں مفید اور فضیلت والا سمجھتے ہیں، صفر میں بھی یہی مشورہ جاری ہے۔ سوال 29، صفر میں روحانی آرام کے لیے کون سی عملی تدابیر ہیں؟ جواب، روحانی آرام کے لیے علماء مشورہ دیتے ہیں قرآن کی تلاوت، روزانہ اذکار، آدن الہی، نفل عبادات اور صالح معاشرت توہمات سے دور رہ کر علم پر مبنی عمل اختیار کریں۔ سوال 30، آخر میں علماء کا صفر کے بارے میں عمومی پیغام کیا ہے؟ جواب، عمومی پیغام یہی ہے کہ صفر کو بطور بدشگونی قبول نہ کریں، سائنسی اور شرعی تعلیمات حاصل کریں اور زندگی کو شرعی اصولوں کے مطابق گزاری۔ علمی استدلال اور فقہی دلائل، علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شرعی دلائل کی بنیاد پر ہی مسائل کو دیکھا جائے، اگر کوئی روایت صفر کے حوالہ سے بیان کی جاتی بھی ہے تو اس کی صحت، سند و متن جانچنی ضروری ہے۔ فقہی مسائل میں عموم و خصوص نصوص کا سیاق و سباق اور اجماع کا کردار اہم ہوتا ہے، اسی لیے مقامی روایتوں کو قبول کرنے سے پہلے ان کی شرعی حیثیت واضح ہونی چاہیے۔ عملی رہنمائی برائے عوام، ایک علم حاصل کریں، مقامی امام مستند عالم سے رجوع کریں، کتابوں اور معتبر مدارس کی تعلیمات پڑھ۔ 2 توہم سے بچیں، اگر کوئی رواج یا روایت قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے ترک کریں۔ 3 نیک اعمال میں لگیں، تعویل اور خوف کے بجائے نوافل، صدقہ اور تلاوت قرآن میں وقت گزاریں۔ 4 بچوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو غیر منطقی خوفوں سے بچائیں اور ان کو سادہ مستند دینی تعلیم دیں، مثالی فتوے اور بیانات۔ کئی معاصر علماء اور اسلامی اداروں نے واضح کیا ہے کہ صفر بطور نحس مہینہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے برخلاف مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے میں اللہ کی عبادت اور تقوی میں اضافہ کریں۔ فتوے عموماً عوام الناس کو توہمات سے بچنے اور شریعت کی روشنی میں عمل کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ مقامی رسومات اور ان کا حل، بعض علاقوں میں زیارتوں کے موقع پر غیر شرعی عادات قائم ہو جاتی ہیں، مثلاً مخصوص دنوں پر جلوس مخصوص دعا پڑھنا جو روایات کی بنیاد پر آئیں۔ علماء ان کو ترک کرنے کی ہدایت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو مجبور کر کے مذہبی تشخص سے دور کیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ مقامی علماء اور دانشور عوام کے ساتھ بیٹھ کر ان رسومات کو اسلامی معیارات کے مطابق ڈیلروحان مشقوں کی فہرست، ذکر الہی، درود شریف، تلاوت قرآن، نمازن، تہجد، مراقبان قلبی اور محتاجوں کی مدد ایسی مشقیں ہیں جو کسی بھی مہینے میں روح کو تازگی دیتی۔ آؤ سفر میں بھی یہی مفید ہیں۔ عمومی سوالات، مختصر جوابات۔ سین، کیا صفر میں خاص دعا کرنا ضروری ہے؟ جیم، ضروری نہیں مگر عام دعا اور استغفار ہر وقت مفید ہے۔ سین، اگر میرے گھر والے صفر سے ڈرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ جیم،
انہیں نرمی سے اسلامی دلائل سمجھائیں اور مستند علماء کی کتابیں آخود بات سنائیں سین۔ کیا میں سفر میں زیارت قبور کر سکتی ہوں؟ جیم، جی ہاں، قبروں کی زیارت مستحب ہے بشرطے کہ بدعت رسومات نہ کی جائے سین۔ اگر کوئی قدیم رسوم ہمارے خاندان میں ہیں تو کیا کریں؟ جیم، رسوم کا جائزہ لیجئے، جو شر کے خلاف ہوں انہیں ترک کریں، اور جو ثقافتی ہوں مگر اسلام کے خلاف نہ ہوں ان میں نرمی اختیار کریں سین۔ کیا سفر پر کسی مخصوص عالم کی رائے لازمی مانی جائے؟ جیم، کسی ایک فرد کی رائے لازمی نہیں، مستند علماء اور اجماع کو مد نظر رکھیں سین۔ آخر میں سب سے اہم نصیحت، جیم، علم، توکل اور عمل، یہ تینوں آپ کو ہر مہینے خاص کر سفر کے دوران رہنمائی دیں گے۔ دعائے اختتام، اے اللہ، ہمیں توہم و بدعت سے بچا، علم صحیح عطا فرما اور ہمارے اعمال کو خالص قرار دے، ہمیں ہر مہینے میں تقوی اور رحمت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ مضمون میں پیش کیے گئے جوابات عمومی رہنمائی ہیں، مخصوص حالات کے لیے اپنے مقامی عالم مفتی سے رجوع کریں۔